السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے رہنے سہنے کی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے اداروں کو، اپنے کاروبار کو مضبوط بنانے کے لیے جو اصول بتائے، ان کا ذکر گزشتہ ملاقاتوں میں چل رہا تھا کہ کون سے ہم ایسے اصول اختیار کریں جو اللہ نے بتائے ہیں، جس سے ہمارے گھرانے مضبوط ہوں، ہمارا خاندان مضبوط ہو، معاشرہ مضبوط ہو، ادارے مضبوط ہوں، اور کون سے ایسے اصول ہیں کہ جب ان کو توڑا جاتا ہے یا ان کا خیال نہیں رکھا جاتا تو گھر بھی کمزور ہو جاتا ہے، ادارے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، معاشرہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ ان اصولوں میں سے آج جو آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنی زندگی میں عدل و انصاف کو قائم کرو۔ جب معاشرے کے اندر، گھر کے اندر، خاندان کے اندر، بچوں کے اندر، کاروبار کے اندر، اداروں کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے تو پھر یہ سب مضبوط ہوتے ہیں، اور جہاں عدل نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں وہاں گھر بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ بچوں میں یہ انسان محبت میں عدل و انصاف نہ کرے، بچوں کا خیال رکھنے میں، ان کی ضروریات پوری کرنے میں عدل و انصاف سے کام نہ لے، بیوی کے حقوق ادا کرنے میں عدل و انصاف سے کام نہ لے، وہ گھر کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کسی ادارے میں رہتا ہے، وہاں عدل و انصاف کا دامن چھوڑ دیتا ہے ہاتھ سے، تو ایسی صورت میں وہ ادارہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کاروبار میں عدل و انصاف کو چھوڑ دے، کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ یہ انصاف کیسے انصاف قائم کرے، عدل و انصاف کیسے قائم کرے؟ نہ قائم کرے تو ایسی صورت کے اندر پھر اسے کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید کے اندر حکم دیا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔ لفظ انصاف کا لغوی معنی ہوتا ہے، لفظی مطلب آدھا آدھا کرنا۔ عدل کا معنی برابری نہیں ہوتا، مساوات، صرف مساوات جو ہے وہ عدل نہیں ہوتا۔ عدل میں یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ بڑے بیٹے کا حق زیادہ ہے اس کو دے دیا جائے، چھوٹے بیٹے کا حق کم ہے اس کو کم دے دیا جائے، بیٹی کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، جس کا جو حق ہو وہ اسے دے دیا جائے، اسے عدل کہتے ہیں۔ اور جس کا جو حق جتنا بنتا ہو نہ دیا جائے، اسے ظلم کہتے ہیں، اسے بے انصافی کہتے ہیں، اسے ظلم کہتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں عدل قائم کیا، انصاف قائم کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قدم اور آگے معاشرے کو بڑھایا، اور وہ ہے احسان۔ عدل سے آگے ایک اور سٹیپ، ایک اور قدم، احسان۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مدینہ طیبہ تشریف لائے، جس کا پرانا نام یثرب ہوتا تھا، تو مدینے کے لوگ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے۔ یثرب کے لوگ
اسلام سے پہلے یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. قوم شعیب علیہ السلام والی بیماری ان کے اندر تھی. شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی یہی بیماری تھی، ناپ تول میں کمی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر عدل و انصاف تو سکھایا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر عدل کرنا ان کی گھٹی میں ڈال دیا کہ بے انصافی اور ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ انسان احسان کرنے والا بن جائے گا. اور یہ قانون نافذ کیا مدینے کی مارکیٹ میں، مدینے کے بازار میں. ذہن میں رکھیے گا، مدینہ اور مکہ یہ عالمی منڈی ہوتی تھی اس وقت، عالمی منڈی ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں احسان کے اصول قائم کیے. اور ایک چھوٹا سا حدیث میں جملہ آتا ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنایا، قانون، اور وہ قانون یہ تھا زن ورجح، بس اتنا سا قانون. زن وزن یزین سے وزن کرنا، اس سے یہ امر حکم کا صیغہ ہے. زن تولو، ورجح اور جھکتا ہوا تولو. جب تم کسی کے دو، ایک یہ کہ 1 کلو چیز ہے آپ اس کو 1 کلو ہی دیں، 2 کلو سودا ہوا 2 کلو ہی دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 1 کلو 2 کلو جتنا طے ہوا اس سے بڑھ کر گاہک کو دینے کا فرمایا، اس سے بڑھ کر گاہک کو دینے کو فرمایا کہ زن ورجح. وہ لوگ ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انصاف نہیں سکھایا بلکہ احسان سکھایا. جو انسان احسان کرنے والا ہو وہ لازماً عدل پر چلنے والا ہوگا، کیونکہ وہ جتنا حق ہے اس سے بڑھ کر وہ دے رہا ہے. رہی یہ بات کہ جی پھر کاروبار کیسے چلے گا. اب یہ مارکیٹ میں اگر بالفر سبزی والا ایک سبزی 5 کلو لے کر آیا ہے، 10 کلو 20 کلو لے کر آیا ہے، وہ اتنی ہی بیچے گا تبھی تو اس کو فائدہ ہوگا. یہ اگر وہ ہر ایک کو 1-1 کلو سے زیادہ دینا شروع کر دے تھوڑا تھوڑا، تو ایسی صورت میں اس کا کاروبار کیسے چلے گا. بعض لوگ جب یہ والا پوائنٹ سنتے ہیں، یہ والا نقطہ سنتے ہیں، تو بعد میں سوال کرتے ہیں کہ مولانا یہ کیسے عمل کیسے ہوگا. تو اس کا جواب جو کاروبار کرنے والے حضرات ہیں وہ بہت آسانی سے سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر وہ ایک سبزی لاتا ہے 100 روپے کلو، 100 روپے کلو، اور اس کو وہ گاہک کے لیے بتاتا ہے منافع لگا کر، جھکتا ہوا تول دینے کے بعد وہ کتنے کا بیچ سکتا ہے وہ اس پر منافع لگا لے. بیچے گا وہی اتنا جتنا وہ منڈی سے لایا تھا، لیکن جھکتا ہوا تول جو تولے گا وہ اس کا منافع بھی لے گا، اس سے وہ مفت میں نہیں دے گا. ظاہر وہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں جائے گا، میں اتنے روپے کلو دوں گا، لیکن جب دے گا تو جھکتا ہوا دے گا، تھوڑا سا زیادہ ہی جائے گا اس کو. وہ اس نے اندازہ قائم کر لیا، اس کے مطابق ریٹ بنا لیا. یہ اس سوال کا جواب ہے کہ پھر گزارا کیسے ہوگا، کاروبار کیسے چلے گا. نہیں چلے گا، وہ اس پر اتنا منافع رکھے گا. بالکل اسی طرح انصاف قائم کرنے کے لیے بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں گھروں کے اندر، ان کو ادا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میں نے اپنے فلاں بیٹے کو ایک خادم، ایک غلام دیا ہے. جامع ترمذی کی حدیث، میں نے فلاں بیٹے کو غلام دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا اور کوئی بیٹا ہے؟ کہنے کہ جی ہاں. کہنے اس کو دیا ہے کہ نہیں؟ کہنے کہ نہیں. دے سکتے ہو؟ نہیں. کہ اس سے واپس لے لو. ایک ہے فطری پیار اور محبت بچوں سے، کسی سے زیادہ ہوگا کسی سے کم ہوگا، لیکن انسان اس فطری محبت میں آ کر ایک بچے کو گھر میں اہمیت دے، اس کی منمانی ہو، اس کی باتیں پوری ہوں، اسی کو اہمیت دی جائے، باقی کو نگلیکٹ کیا جائے، نظر انداز کیا جائے، یہ ہے ظلم. فطری پیار محبت میں اضافہ کمی بیشی انسان اس پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا.
لیکن اس محبت میں آ کر دوسرے بچوں کی حق تلفی ہونے لگے، گھر کمزور ہونے لگے گا۔ بیوی کا جتنا حق بنتا ہے یہ انسان اتنا حق ادا کرے، اس سے بڑھ کر احسان پہ چلا جائے۔ اس کے 2 جوڑوں سے ضرورت پوری ہوتی ہے، یہ 3 4 5 بنا کر دے دیتا ہے، گرمی کا موسم آتا ہے تو احسان پہ آ گیا۔ بیوی کو ضرورت 1000 روپے کی ہے، یہ اس کو 1100 روپے دے دیتا ہے، تھوڑا سا زیادہ دے دیتا ہے، احسان پہ آ جاتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر رہتے ہوئے جو کاروباری حضرات اعتماد بٹھا دیتے ہیں کہ میں جو چیز دوں گا وہ نمبر 1 ہوگی اور جو بھاؤ طے کروں گا وہ بالکل درست ہوگا اور آپ پر ظلم نہیں کیا جائے گا اور جو تولوں گا وہ بالکل درست ہوگا، آج پورا یورپ، پورا معاشرہ وہاں کا جو کہ غیر مسلم معاشرہ ہے وہ ان باتوں پر چل کر اپنے کاروبار کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن جب یہ انسان چیز کوئی اور دکھائے گا، سپلائی کوئی اور کرے گا، جتنا وزن ہوگا اس میں کمی ہوگی، یہ انسان جب وہ عدل کے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرے گا تو ایسی صورت کے اندر اس معاشرے میں، اس کاروبار میں بے برکتی تو ہوگی، بے سکونی بھی ہوگی۔ بالکل اسی طرح جس معاشرے کے اندر کسی مجرم کو اس کی جرم کی سزا ملتی ہو اور امیر اور غریب میں تفریق نہ ہوتی ہو، خواص اور عوام میں سزائیں دیتے وقت فرق نہ ہوتا ہو، وہ معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ قبیلہ بنی مخزوم کی خاتون جس کا نام فاطمہ تھا، اس نے جب چوری کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تو بڑی بڑی سفارشیں آئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہی جملہ کہا تھا، گزشتہ قومیں اسی لیے تباہ ہوئی تھی کہ جب ان کا کوئی خاص بندہ جرم کرتا تو ان کو چھوڑ دیا جاتا اور عوام میں کوئی جرم کرتا تو اس کو سزا دی جاتی۔ گزشتہ قومیں تباہ اسی لیے ہوئی، معلوم ہوا جب عدل و انصاف معاشرے میں نہ دیا جائے تو ایسی صورت میں معاشرہ تباہ ہو جاتا، وہ قوم تباہ ہو جاتی۔ پھر اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا۔ بعض لوگ یہاں سوچتے ہیں، بس اوقات جب یہ حدیث سنائی جاتی ہے نا تو بہت سے لوگوں کے دل میں انعام آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ہی کیوں نام لیا، اور بھی تو بیٹیاں تھیں، اور بیٹیوں کا نام کیوں نہیں لیا؟ تو اس کا بنیادی نقطہ ذہن میں رکھیے گا، وہ جو مجرمہ تھی نا جس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا، اصل میں اس کا نام بھی فاطمہ تھا، بنو مخزوم کی جو خاتون تھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کے اندر ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ آپ حضرات کے ذہنوں میں وہ واقعات موجود ہیں کہ مدینہ میں یہودی رہتے تھے، خیبر وغیرہ کے علاقے میں یہودی بھی رہتے تھے اس وقت۔ مسلمان اور یہودی کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوتا تھا تو یہودی کہتا تھا میں نے یہ مقدمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے جانا ہے، یہودی کہتا تھا۔ بے شمار واقعات احادیث میں موجود تھے کہ ان غیر مسلموں کو اس بات کا یقین تھا کہ یہاں بے انصافی نہیں ہوگی، اس عدالت میں بے انصافی نہیں ہوگی، جس کا جو حق ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے کہ انسان کسی سیٹ پر بیٹھا ہو، کسی عہدے پر بیٹھا ہو، اس کے ماتحت لوگ رہتے ہوں،
لوگ عدل و انصاف کا تعلق نا صرف عدالت سے سمجھتے ہیں، جج ہے، عدالت ہے، بس وہی ہے عدل و انصاف، یہ نہیں، زندگی کے ہر معاملے کے اندر عدل و انصاف، زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف۔ یہ انسان کسی عہدے پر بیٹھا ہو، کسی سیٹ پر بیٹھا ہو، اس کے ماتحت ہوں، اور پھر لوگوں کو اس بات کا یقین ہو کہ یہ ظلم نہیں ہونے دیتا، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، عادل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی شخص پر، کسی انسان پر کبھی کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ لوگ بسا اوقات مساوات کا بھی غلط مطلب سمجھتے ہیں۔ مساوات کا مطلب برابری، سب کے پاس پیسے برابر ہوں، سب کے پاس گھر برابر ہوں، سب کو ایک جیسا کھانا ملے، سب کو ایک جیسا بلاؤ، یہ اسلام نے نہیں سکھایا، یہ کمیونزم کے اندر ہے۔ روس کی پرانے عہدوں کے اندر، پرانے زمانے کے اندر ہو چکا، آج سے 20-25 سال پہلے ختم ہو چکا ہوا، وہاں یہی تھا، ایک جیسے گھر، ایک جیسی روٹی، ڈبل روٹی سب کو ایک جیسی، چینی سب کو ایک جیسی، گھر سب کے ایک جیسے، اور یہ 4 بندوں کا گھر، یہ 6 بندوں کا گھر، یہ 8 بندوں کا گھر، اچھا آپ کے 2 بندے گھر کے کم ہو گئے، اب یہ آپ دوسرے گھروں میں آ جائیں۔ قائم کرنے کی لوگوں نے کوشش کر لی، لیکن یہ عدل و انصاف نہیں ہے۔ جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، یہ عدل و انصاف ہے۔ ایک بندہ کتنے گھنٹے کام کرتا ہے، اس کو اس کے مطابق ادائیگی کر دی جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم بسا اوقات کبھی رنگ روغن کروا رہے ہیں، کبھی مستری کو بلا رہے ہیں، کبھی اے سی ٹھیک کرنے والے کو بلا رہے ہیں، کبھی گھر کی کوئی تعمیر چھوٹی موٹی کروا رہے ہیں، مزدور ہے، مستری ہے، گاڑی ٹھیک کروانی ہے، موٹر سائیکل ٹھیک کروانی ہے۔ وہاں اس وقت یہ انسان عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا۔ کیا؟ نمبر 1، وہ معاملہ ہی طے نہیں کرتا پہلے، نہیں کتنے پیسے ہوں گے، یا آپ کہہ دیجئے بھائی تم ٹھیک کر دو، جتنے پیسے مناسب ہوں گے دے دوں گا، جتنے بولو گے دے دوں گا، طے کر لیجئے، کچھ تو طے کر لیجئے۔ آج معاشرے کے اندر یہ انسان معاملات، جو گزشتہ جمعے موضوع تھا کہ معاملات میں گول مول باتوں کو رکھتا ہے، غیر واضح باتوں کو رکھتا ہے، جس کی وجہ سے انصاف نہیں ہو پاتا۔ انسان کو کھل کر پہلے معاملہ طے کر لینا چاہیے، تب یہ انسان معاشرے میں انصاف قائم کر سکے گا۔ آپ کی دہاڑی اتنی بنتی ہے، اس کام کا معاوضہ اتنا بنتا ہے، یہ پہلے سے طے کر لیا جائے۔ بالکل اسی طرح جب ہم اپنے نظام عدل کی طرف دیکھتے ہیں، عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آج معاشرے کے اندر جو عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، اس میں بہت سی وجوہات میں سے بنیادی وجوہات رشوت، جھوٹی گواہی، رشوت، جھوٹی گواہی، یہ وہ 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج انسان کو معاشرے میں انصاف نہیں ملتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو گواہی کے نظام میں بھی انصاف رکھا، وہ کیا کہ جو انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا۔ شہادت الزور، جھوٹی گواہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من الکبائر شمار کیا، گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا، جو انسان کسی انسان سے، کسی انسان کے حق میں ظلم ہو جائے، بے انصافی ہو جائے، یہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، یہ توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتا۔ یہ توبہ اور استغفار سے معاف نہیں ہوتا۔ اس کے 2 طریقے ہیں دنیا کے اندر۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ انسان دوسرے انسان کے حق کو ادا کر دے، جتنا ظلم ہوا
اتنا یہ حق ادا کر دے. پیسوں کے معاملے میں زیادتی کے بارے میں بد زبانی کر دی، ہاتھ اٹھا دیا، ظلم کر لیا، ایسی صورت میں یہ انسان یا تو اس سے معافی مانگ لے یا اس کے حق کو ادا کر دے. دنیا میں دو صورتیں ہیں، انسان سے معافی مانگے گا. یہ بیوی پر ظلم کیا، بچوں پر ظلم کیا، بچوں کے حقوق ادا نہیں کیے، بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے، دوستوں کے رشتہ داروں کے حقوق میں ظلم کیا، اپنے ساتھی کاروبار میں ساتھی ان پر ظلم کیا. یہ لاکھ دفعہ حج اور عمرے کر کے آ جائے اس ظلم کا کفارہ نہیں ہوگا. یہ لاکھ دفعہ حج کر کے آ جائے، لاکھ دفعہ عمرے کر کے آ جائے، لاکھ روتا رہے، توبہ اور استغفار کرتا رہے. یہ عدل و انصاف ایک ایسی چیز ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں ہم کسی ادارے کے اندر ہوں، ادارے والے ہیں، ذمہ دار ہیں، فیکٹریوں والے ہیں، دفاتر والے ہیں، اداروں کے ذمہ دار مالکان ہیں، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ سب کو توفیق دے دے کہ وہ اپنے اپنی جگہ میں عدل و انصاف قائم کرنے والے ہو جائیں. یعنی جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کو دے دیں. اللہ رب العزت اسی معاشرے کے اندر سکون بھی عطا فرما دے گا، ذہنی سکون بھی عطا فرما دے گا، برکت بھی عطا فرما دے گا. اور وہ برکت اللہ آنکھوں سے دکھائے گا، وہ برکت اللہ آنکھوں سے دکھائے گا. اللہ رب العزت اس کے ذریعے، عدل و انصاف کے ذریعے جو ہم گھروں میں قائم کریں، اللہ محبت کی فضا عطا فرما دے. آپس کے اختلافات، خاص طور پر جو آئندہ آنے والا ایک موضوع ہے وراثت کے معاملات میں، والد کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، آگے مرد خواتین پر وراثت کی تقسیم میں بہت ظلم کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، جس سے دوریاں پیدا ہوتی ہیں، بڑی دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اس لیے وہ الگ موضوع ہے، لیکن اس کو صرف اتنا سا جملہ عرض کیا کہ وراثت کی تقسیم میں بھی ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا جائے، قرآن و سنت کے مطابق جس کا جو حصہ ہے اس کو دے دیا جائے، بعد کے فیصلے بعد میں کیے جائیں. اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.